نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں ان کے واسطے سے دعا کرنا. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا 3 آدمی جا رہے تھے کہ انہیں شدید بارش نے آ لیا، تو انہوں نے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی. اتنے میں پہاڑ پر سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اپنے اپنے نیک اعمال کا خیال کرو جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوں اور ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگو، شاید اللہ تعالیٰ پتھر کو تمہارے لیے ہٹا دے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ضعیف تھے اور میری بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں ان کے واسطے بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. پھر جب میں شام کے قریب چرا کر لاتا تھا تو ان کا دودھ دوہتا تھا اور اول اپنے ماں باپ سے شروع کرتا، یعنی ان کو اپنے بچوں سے پہلے پلاتا تھا. ایک دن مجھے درخت نے دور ڈالا، یعنی چارہ بہت دور ملا، بس میں گھر نہ آیا یہاں تک کہ مجھے شام ہو گئی. تو میں نے اپنے ماں باپ کو سوتا ہوا پایا. پھر میں نے پہلے کی طرح دودھ دوہا اور دودھ لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہوا. مجھے برا لگا کہ میں انہیں نیند سے جگاؤں اور برا لگا کہ ان سے پہلے میں بچوں کو پلاؤں، اور بچے بھوک کے مارے میرے دونوں پیروں کے پاس شور کر رہے تھے. ایک انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب اپنی اولاد کا دکھ دیکھتا ہے؟ اولاد کی بھوک برداشت نہیں ہوتی اور انسان کسی بھی طرح سے اولاد کی بھوک کو مٹا دینا چاہتا ہے. اور یہاں پر ایک شخص ہے جس کے پاس بھوک مٹانے کو دودھ بھی موجود ہے، اولاد سے محبت بھی ہے، مگر زندگی کی روٹین ہے پہلے ہمیشہ ماں باپ کو پلایا. اب جب ماں باپ کو ہمیشہ پلایا تو آج بھی دل نہیں چاہا بچوں کے شور کرنے کے باوجود کہ انہیں پہلے پلا دوں. سو اسی طرح برابر میرا اور ان کا حال صبح تک رہا، یعنی صبح تک بچے شور کرتے رہے اور میں بھی دودھ لے کر انتظار کرتا رہا، اور نہ میں نے پیا نہ میرے بچوں نے. بس الہی اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر سے ایک راستہ کھول دے جس میں سے ہم آسمان کو دیکھیں. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا کھول دیا اور انہوں نے اس میں سے آسمان کو دیکھا. دوسرے نے کہا کہ الہی ماجرا یہ ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جیسے مرد عورت سے کرتے ہیں، یعنی کمال درجے کا عشق کرتا تھا. سو اس کی طرف مائل ہو کر میں نے اس کی ذات کو چاہا، حرام کاری کا ارادہ کیا. اس نے نہ مانا اور کہا جب تک 100 اشرفیاں نہ دے گا میں راضی نہ ہوں گی. میں نے کوشش کی، 100 اشرفیاں کما کر اس کے پاس لایا. جب میں جنسی عمل کرنے کے لیے بیٹھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے سے مت توڑ. سو میں اس کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا. الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو اس غار کو تھوڑا سا اور کھول دے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اور کھول دیا، یعنی راستہ بڑا ہو گیا. تیسرے نے کہا کہ الہی میں نے ایک شخص سے ایک فرق، یعنی وہ برتن جس میں 16 رطل اناج آتا ہے، کہتے کہ ایک فرق چاول پر مزدوری کر لی. جب وہ اپنا کام کر چکا تو اس نے کہا میرا حق دے. میں نے فرق بھر چاول اس کے سامنے رکھے تو اس نے نہ لیے. میں ان چاولوں کو بوتا رہا، اس میں برکت ہوئی یہاں تک کہ میں نے اس کے مال سے گائے، بیل اور اس کے چرانے والے غلام اکٹھے کیے. پھر وہ مزدور میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر اور میرا حق مت مار. میں نے کہا جا اور گائے بیل اور ان کے چرانے والے سب تو لے لے. وہ بولا کہ اللہ جبار سے ڈر اور مجھ سے مذاق مت کر. میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا. وہ گائے بیل اور چرانے والوں کو تو لے لے. اس نے ان کو لے لیا. سو اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو جتنا باقی ہے وہ بھی کھول دے. بس حق تعالیٰ نے غار کا باقی ماندہ منہ بھی کھول دیا اور وہ لوگ اس غار سے باہر نکلے. یہاں دعاؤں کا تذکرہ ہے. 3 دعائیں 3 افراد کی. دعا اس انداز میں کرنا کہ انسان نے جو نیکی کا کام کیا ہو اس کو رب تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا وسیلے کے طور پر. اپنی نیکی کو، کسی کی نیکی کو نہیں. کسی کی نیکی کو اسی طرح پیش نہیں کیا جا سکتا جیسے کسی کے مال کو انسان اللہ کے آگے پیش نہیں کر سکتا. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ میرے ہمسائے کا جتنا مال ہے وہ میں تیری خاطر خیرات کرتا ہوں، نہ وہ مال قبضے میں ہے، نہ وہ مال کسی کو دیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس مال کو دے کر اللہ سے کوئی سوال کیا جا سکتا ہے. ہاں
اپنا مال دے کر انسان اللہ سے سوال کر سکتا ہے. اسی طرح سے اپنے نیک اعمال کو اللہ کے آگے پیش کر کے انسان سوال کر سکتا. تو نیک اعمال انسان کے لیے وسیلہ ہے اور دعا کے لیے یہ وسیلہ چاہیے. ہمارے ہاں وسیلے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا مختلف ہے. کسی کی نیکیاں، کسی کی ذات، کسی کی عظمت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے. اللہ نے وسیلہ بنانے کا حکم دیا، لیکن ایسے اعمال کو جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے. تو وہی اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہو، اور ان اعمال کو خالص اللہ کے لیے کیا ہو تو اس کے واسطے سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں.